الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيه ولدت وفيه انزل علی القرآن صدق اللہ و مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. آئیے سب سے پہلے اپنے اور سب کے آقا و مولا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہم غریبوں کے ماوا، یتیموں کے ملجا، بیواؤں کے والی، بے سہاروں کے سہارا یعنی رحمت پروردگار، دونوں عالم کے مالک و مختار، رحمت پروردگار، شافع روز شمار، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر درود شریف کا ہدیہ پیش کریں. پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز حضرات، ابھی جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین. یعنی کہ بے شک ہم نے مومنین پر احسان کیا اس لیے کہ ہم نے انہی میں سے ان کے اندر ایک رسول بنا کر کے بھیجا جو انہیں اس کی آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور پھر انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے. پیارے حضرات، محترم حضرات، اللہ رب العزت نے دنیا میں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، لیکن کسی نعمت پر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ احسان فرماتا ہے. اللہ نے جنت بنائے لیکن جنت کے لیے بھی نہیں فرمایا کہ اللہ احسان فرماتا ہے. اللہ نے جہنم پیدا کیا، یا اور بھی جو بہت ساری نعمتیں دی. اللہ رب العزت نے بیٹا سے نوازا، باپ کو عطا کیا، بھائی دیا، بہن دیا، اور زمین بنائی، آسمان بنایا، سارے جہان کو پیدا کیا، لیکن کسی بھی چیز پر یہ نہیں کہا کہ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے. اللہ نے آنکھ دیا، ناک دیا، کان دیا، دل دیا اور دماغ دیا، ساری چیزیں جسم کے اندر پیدا کی، لیکن اللہ رب العزت نے نہیں فرمایا کہ ہم نے احسان کیا. لیکن پیارے معزز حضرات، پیارے اسلامی بھائی، قربان جائیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خاکدان گیتی پر پیدا فرمایا تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنین پر احسان فرمایا. اذ بعث فیہم رسولا منہم، اس لیے کہ اللہ نے انہی میں سے ان میں ایک رسول بنا کر بھیجا، اور وہ کیا کرتے ہیں، وہ یتلو علیہم آیاتی، جو اللہ کی آیتوں کا تلاوت فرماتے ہیں، وہ یزکیہم، اور انہیں پاک کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتے ہیں. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے. پیارے اسلامی بھائی، پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی نعمت ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے سب سے بڑی نعمت پر احسان کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین پر احسان فرمایا ہے. چونکہ ظاہر سی بات ہے، ایک مسلمان کے لیے دنیا میں آنے کا مقصد نہ تو ماں باپ کا ہونا ہے، نہ بھائی کا ہونا ہے، نہ بہن کا ہونا ہے، نہ دنیا میں کسی چیز کا ہونا ہے، نہ آنکھ، نہ کان، نہ کچھ. چونکہ انسان کے آنے کا مین مقصد ہے عبادت. اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے
وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنات اور انسانوں کو ہم نے نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے، یعنی کہ صرف اور صرف میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو جب انسان اللہ کی عبادت کے لیے پیدا ہوا ہے تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ وہ ایسی چیز کوئی ایسا آدمی آئے، کوئی ایسا شخص آئے، کوئی ایسا رہنما آئے جو اللہ کی ہدایت کی طرف رہنمائی کرے، اللہ کی عبادت کی طرف رہنمائی کرے، اللہ کی وحدانیت کو بتائے، رسول کی رسالت کو بتائے، اللہ کی تمام قدرت کو بتائے، اللہ کی جاہ و جلال کو بتائے، اللہ کی عظمت کو بتائے، تاکہ وہ اللہ کی عظمت، اللہ کی قدرت، اللہ کی شان و شوکت کو جان سکے اور اسی اعتبار سے وہ اللہ کی عبادت کر سکے۔ پیارے اسلامی بھائی، اور یہ کام کون کرتا ہے؟ یہ کام انبیاء کرام کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے جب ہمارے نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا تو اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، کہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے مومنوں پر کہ مومنوں کے درمیان ہی سے مومنوں میں ایک رسول بنا کر کے بھیجا جو انہیں اللہ کی آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور انہیں پاک اور صاف کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے، اگرچہ وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں ہوں۔ پیارے اسلامی بھائی، یہ اللہ رب العزت کی اس آیت میں بے شمار حکمتیں پوشیدہ ہیں، بہت ساری اس کے اندر نکات ہیں، لیکن یہ وقت ابھی اجازت نہیں دے رہا ہے کہ ہم آپ کے سامنے کچھ بیان کر سکے۔ اللہ رب العزت نے جب ہمارے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا، ظاہر سی بات ہے کہ دنیا میں سب سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ دنیا میں ایک انسان جو آتا ہے اس کے لیے کھانے کی بھی ضرورت پڑتی ہے، پینے کی بھی ضرورت پڑتی ہے، اس کے لیے کہیں چلنے کی بھی ضرورت پڑتی ہے، جان کی بھی ضرورت پڑتی ہے، مال کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن پیارے اسلامی بھائی، جیسا کہ ابھی میں نے ایک آیت مقدسہ کی تلاوت کی کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسان اور جنات کو نہیں بھیجا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ پتہ چلا کہ یہ کھانا، یہ پینا، یہ رہنا، یہ سونا، یہ اٹھنا، یہ بیٹھنا، یہ جاگنا، یہ دنیا کے تمام کام، یہ سب کے سب فروع ہیں۔ اصل کام اللہ رب العزت کی عبادت ہے، اور اللہ رب العزت کی عبادت کب کر سکتے ہیں؟ جب ہم اس کے بارے میں جانیں گے، اللہ کے وحدانیت کو پہچانیں گے، اللہ کے احکام کے بارے میں جانیں گے، اللہ کی شان و شوکت، جاہ و جلال، عظمت اور تمام اس کی کبریائی جانیں گے، تب جا کر کے ہم اس کی عبادت کر سکیں گے۔ پیارے اسلامی بھائی، مثال کے طور پر ایک موبائل ہے، موبائل کا اصل مقصد کیا ہے؟ اصل موبائل جو بنایا گیا ہے وہ اصل بات کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، لیکن ضمن میں اس کے تحت بہت سارے کام کیے جاتے ہیں، لیکن جو اس کا اصل مقصد جو بات کرنے کا ہے، اگر وہ بات کرنے والا سسٹم ہی خراب ہو جائے تو پورا موبائل بیکار مانا جاتا ہے۔ اسی طریقے ایک انسان ہے، اس کا کھانا پینا رہنا، یہ تمام چیزیں صرف اس لیے ہے تاکہ اس کے ذریعہ سے وہ قوت حاصل کر سکے اور وہ پھر میری عبادت حاصل کر سکے۔ پیارے اسلامی بھائی، اور یہ چیز بتانے کا کام کون کرتے ہیں؟ انبیاء کرام کرتے ہیں۔ پتہ چلا کہ انبیاء کرام کا دنیا میں آنا یہ ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ اللہ نے مومنین پر احسان فرمایا۔ ہمارے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ نے اسی آیت سے اس بات کا استدلال کرتے ہیں کہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین مسلمان تھے، چونکہ اللہ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنین پر احسان فرمایا، اذ بعث فیہم رسولا منہم، کہ مومنین میں سے ہی مومنین کو یعنی مومنین میں سے ایک آدمی کو مومنین کے اندر رسول بنا کر بھیجا، یعنی کہ جن کے اندر انبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا نبی بنا کر کے، وہ لوگ مومن ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے، کیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے درمیان سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھیجا گیا؟ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے والدین کے درمیان بھیجا گیا تو پتہ چلا کہ سرکار کے والدین مسلمان ہیں۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائی، آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی خوشی ہر کوئی مناتا ہے۔ آئیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ فضائل اور مناقب سماعت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انا اول من یفتح باب الجنہ، سب سے پہلا میں وہ ہوں جو جنت کا دروازہ کھولے گا، لیکن ولا فخر، لیکن مجھے کوئی فخر نہیں ہے۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اول من یفتح له باب الشفاعہ،
ولا فخر، کہ میں وہ شخص ہوں جو جس کے لیے سب سے پہلے شفاعت کا دروازہ کھولا جائے گا، ولا فخر، لیکن اس میں میرے لیے کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وانا آخر النبی آخر الانبیاء، میں آخری نبی ہوں۔ ایک اور حدیث میں ہے وانا عاقب الانبیاء، اور میں تمام انبیاء کے آخر میں ہوں، ولا فخر، اور فخر نہیں۔ اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ولا نبی بعدی، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ پیارے اسلامی بھائی، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار فضائل اور مناقب ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام مسلمانوں پر فرض ہے، اور فرض کیوں نہ ہو، چونکہ ظاہر سی بات ہے جو ایک انسان ایک بھی احسان کر دیتا ہے اس کا شکریہ فرض ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جس نے کسی انسان کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا شکریہ ادا نہیں کیا۔ جب کوئی ایک احسان کر دے اس کا شکریہ کرنا ضروری ہو جاتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لاکھوں اور کروڑوں احسان ہے کہ اللہ کے نبی کے صدقے میں ہم پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت کے حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے لولاک لما خلقت الافلاک والارضین، اے محبوب اگر ہمیں آپ کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو نہ میں زمین بناتا، نہ آسمان بناتا، نہ چاند بناتا، نہ سورج بناتا، نہ کسی نبی کو پیدا کرتا، نہ کسی ولی کو پیدا کرتا، نہ جہان میں کسی چیز کو پیدا کرتا، حتی لما اظہرت ربوبیتی، یہاں تک کہ میں اپنے رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ پیارے اسلامی بھائی، پتہ چلا یہ آسمان جو دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے اللہ رب العزت نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ یہ جو آج زمین دیکھ رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ چاند و سورج جو دیکھ رہے ہو یہ ہمارے نبی کے لیے پیدا کیا ہے۔ دنیا کی تمام چیزیں جو آپ کی نظروں کے سامنے ہیں یہ اللہ رب العزت نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ پتہ کیا چلا پیارے اسلامی بھائی، آج لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتائیے ایک حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ نبی پاک کا میلاد مناؤ؟ کس صحابی نے میلاد منایا؟ کس تابعی نے میلاد منایا؟ کس بزرگان دین نے میلاد منایا؟ پیارے اسلامی بھائی آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ جب میلاد منانے کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ کسی کی خوشی میں، کسی کے اظہار میں، کسی کے تشکر میں گلیوں کو سجانا ہوتا ہے، اس کے گھر کو سجانا ہوتا ہے، اس کے تمام چیزوں کو شامیانہ لگایا جاتا ہے، بستر قالین بچھائی جاتی ہے، دنیا بھر کے انتظام کیا جاتا ہے تاکہ آنے والے کو اچھا ہی محسوس ہو، خوشی محسوس ہو۔ ہم پیارے اسلامی بھائی جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنا ہوا، دنیا میں بھیجنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آسمان کا شامیانہ لگا دیا۔ پتہ چلا کہ آسمان کا شامیانہ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت کو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنا ہوا تو زمین کا قالین بچھا دیا اور تمام درختوں کو گویا کہ جھنڈی بنا دیا کہ جھنڈی کے ہریالی میں ایک انسان بہت خوش ہوتا ہے، اور تمام ندیوں کا شربت بنا دیا۔ پیارے اسلامی بھائی جب کمکمہ کی بات آئی تو اللہ رب العزت نے تمام ستاروں کو کمکمہ بنا دیا پیارے اسلامی بھائی، اور چاند و سورج کو پورا لائٹ اور روشنی بنا دیا تاکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں تشریف لائیں تو اسے کمکمہ میں ہو کر کے ان کو ایک خوشی اور وہ احساس ہو۔ پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد اللہ رب العزت نے بھی منایا ہے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے، بخاری میں ہے کہ لما سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم الاثنین، کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم الاثنین یعنی سوموار کے دن کے روزہ رکھنے کے بارے میں پوچھا گیا، لما تصوم عن یوم الاثنین یا رسول اللہ، آپ سوموار کے دن روزہ کیوں رکھتے ہو یا رسول اللہ؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علی القرآن، کہ اس دن میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن میں پیدا ہوا ہوں اور اسی دن مجھ پر قرآن نازل ہوا۔ پتہ چلا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنی میلاد خود منا رہے ہیں۔ بتائیے میلاد کیا روزہ رکھنا یہ خوشی سے ہو رہا ہے کہ غم کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ یعنی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس لیے وہ اپنی پیدائش کی خوشی میں میلاد منا رہے ہیں۔ پتہ چلا کہ میلاد منانا جائز ہے۔ پیارے اسلامی بھائی میلاد منانا اگرچہ ہم مانتے ہیں کہ بدعت ہے لیکن ہر بدعت گمراہی نہیں ہو سکتی ہے، ہر بدعت غلط نہیں ہو سکتا، ورنہ سارے مدارس بدعت ہیں، سارے مساجد کے کیا کہتے ہیں مینار بدعت ہے، جو آج کل طریقہ کار چل رہے ہیں تمام طریقہ کار بدعت ہے۔ تو کیا تمام چیزوں کو غلط کہا جا سکتا ہے؟ بالکل نہیں غلط کہا جا سکتا۔ تو جس طریقے سے یہ جو کیا کہتے ہیں مہمان خانہ ہے، بہت سارے کیا کہتے ہیں ہاسپٹل ہیں، بہت سارے مساجد کے ممبر ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو نئے زمانے کے اعتبار سے نئی چیزیں ایجاد ہوئی ہیں، مدارس ایجاد ہوئے، یہ سب کے سب بدعات اور خرافات ہو جاتے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، تمام بدعات گمراہی نہیں ہے۔ یہ میں اپنے مرضی سے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ علامہ عبدالسلام صاحب فرماتے ہیں کہ بدعات کی 5 قسمیں ہیں۔ بدعات میں کچھ واجبہ بھی ہوتے ہیں، بدعات میں کچھ حرام چیزیں بھی ہوتی ہیں، بدعات میں کچھ مندوب بھی ہوتا ہے، بدعات میں
کچھ مکروہ بھی ہوتا ہے، اور بدعت میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ تو نہ بدعت کیا صرف جائز ہے کہ نہ اس کے اندر مندوب کا سب حکم لگے گا، اور نہ اس پر مکروہ کا حکم لگے گا، نہ واجب کا حکم لگے گا، اور نہ فرض کا حکم لگے گا، نہ حرام کا حکم لگے گا۔ پیارے اسلامی بھائی، علامہ عز الدین عبدالسلام یہ بہت بڑے عالم دین ہیں، اور یہ حنفی عالم دین ہیں، آج سے لگ بھگ 700 سال پہلے کے عالم دین ہیں، جو ابن تیمیہ کے زمانے کے ہیں۔ پیارے اسلامی، انہوں نے ذکر کیا ہے کہ بدعت کی 5 قسمیں ہیں۔ اس طرح علامہ ابن رجب حنبلی علیہ الرحمہ جو اپنی کتاب جوامع الحکم میں فرماتے ہیں کہ بدعات کی چند قسمیں ہیں، ان میں سے کچھ جائز بھی ہیں اور کچھ ناجائز بھی ہیں۔ پتہ چلا کہ تمام بدعات غلط نہیں ہو سکتے ہیں، ورنہ عمر فاروق اعظم کا یہ فرمانا نعمت البدعۃ ہذہ، یعنی کہ جب عمر فاروق اعظم نے تراویح کو قائم فرما دیا، حضرت زید بن ارقم کے پیچھے جب لوگوں کو کھڑا کر دیا کہ آپ لوگ ایک صحابی کے پیچھے نماز پڑھیں، اس کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم نے جب دیکھا کہ یہ نماز بڑی شاندار ہو رہی ہے، بڑے ذوق در ذوق لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، ایک منظم طریقہ بن گیا ہے، اب لوگ اس طریقے سے پڑھتے رہیں گے تو بہت اچھا لگتا ہے، تو حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا نعمت البدعۃ ہذہ، کیا ہی بہترین بدعت ہے یہ چیز کہ اگرچہ ہم نے ایجاد کیا ہے لیکن یہ بدعت بہت ہی شاندار بدعت ہے۔ اسی طریقے سے جمع قرآن کا مسئلہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن پاک اس طریقے سے جمع نہیں کیا گیا تھا۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو جاتا ہے، اس کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم حضرت صدیق اکبر کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے حضور صدیق اکبر، بتائیے کہ فلاں جگہ پہ گئے ہوئے اتنے صحابہ شہید ہو گئے، فلاں جگہ پہ گئے اتنے صحابہ شہید ہو گئے، یہ تمام حفاظ کرام اگر شہید ہو جائیں گے تو یہ قرآن ہمارا کیسے ہو پائے گا جمع؟ قرآن ناقص ہو جائے گا۔ لہٰذا آپ پر ضروری ہے کہ یہ کتاب قرآن پاک کو تمام لوگوں سے جمع کروایا جائے اور جمع کر کے ایک جگہ پر رکھ دیا جائے، اور اس کے نسخے کو تمام جہان میں جہاں جہاں ہمارے اسلامی ملک ہے وہاں تقسیم کر دیا جائے۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا معاذ اللہ رب العالمین، میں ایسا کام کیسے کر سکتا ہوں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ اللہ کے کیا کہتے ہیں ابو بکر کے باپ کے اندر بھی یہ دم نہیں ہے کہ وہ کام کر کے دکھا دے جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو اور نہ اس کا حکم دیا ہو۔ عمر فاروق اعظم بار بار اصرار کرتے رہے، یہاں تک کہ صدیق اکبر کہتے ہیں اسر اب عمر حتی شرح صدری لی، یہاں تک کہ للاسلام، یہاں تک کہ یعنی کہ عمر فاروق اعظم مجھ سے اصرار کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرے سینے کو کشادہ کر دیا اور مجھے سمجھ میں آ گیا کہ نہیں، یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے بھائی، ایک دینی کام کو جمع کرنا یہ غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک کوئی ایسا کام کرنا جس سے اسلام کی حفاظت ہو وہ غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سن سنۃ حسنۃ فلہ اجرها واجر من عمل بها من دون ان ينقص منه